الشريعة غيث سح وابله، فافتر قلب الفتى غضا وريانا. لله در امرئ أفنى شبيبته، يتلو ويحفظ إسنادا وقرآنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر. معزز سامعات، آج ہم اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ ایک ایسے پلیٹ فارم پہ جمع ہیں جو خالصتاً اللہ کی توحید، اس کی وحدانیت اور پیغمبر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی دعوت دیتا ہے، اور اس بات پہ بھی شکر گزار ہیں کہ آج کے اس گئے گزرے دور میں دین کو چاہنے والے، دین اسلام سے محبت کرنے والے، اس پہ چلنے والے آج بھی موجود ہیں اسی لگن کے ساتھ، اور سب کے دل کے اندر یہی بات ہے، یہی کوشش ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے کے بعد اس پہ عمل بھی کریں. تو آج ہم جس موضوع پہ ڈسکس کریں گے، جس موضوع پہ بات ہوگی، وہ بظاہراً تو سادہ سا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے نا تو یہ پوری انسانی زندگی کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے. اور یہ موضوع کیا ہے؟ وقت. وقت جو ہے نا، یہ انسان کی زندگی کا اصل سرمایہ ہے. وقت محض گھڑی کی سوئیاں نہیں ہیں جو چل رہی ہیں، چلتے چلتے 12 گھنٹے گزر جاتے ہیں، دن گزر گیا، اگلے 12 گھنٹے چل پڑے، شام ہو گئی، رات ہو گئی، رات گزر گئی، پھر دن نکل آیا. سوئیوں کا کام تو بس چلنا ہے نا. تو ایسے کیا زندگی بھی چلتی رہتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. وقت ایک اخلاقی میدان ہے جس کے اندر انسان کی ناکامی بھی لکھی جاتی ہے اور اس کی کامیابی بھی لکھی جاتی ہے. یعنی ناکامی یا کامیابی، کسی کی ناکامی لکھی جاتی ہے، کسی کی کامیابی لکھی جاتی ہے. بالکل ایسے جیسے ہم
کالج یونیورسٹی میں پیپر دیتے ہیں، سال پڑھتے ہیں، چونکہ آج کل خیر پیپرز کا موسم بھی ہے، تو کامیاب تو وہی بچے ہوتے ہیں نا جنہوں نے سارا سال پڑھا ہے، محنت کی ہے۔ اب جنہوں نے سارا سال پڑھا ہے، محنت کی ہے، ان کے لیے وقت نے کامیابی لکھ دی، اور جنہوں نے تیاری نہیں کی، پڑھا نہیں ہے، ان کے لیے ناکامی لکھی گئی۔ تو ایسا ہی کچھ حال انسان کی زندگی کا ہے، یہ بھی ایک وقت ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالی نے عرش سے اعلان کیا، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ کہتے ہیں وقت کی قسم کھا کر بتا رہے ہیں کہ دیکھ لو انسان سراسر نقصان میں ہے۔ کیسے؟ کون خسارے میں؟ جو ریئلائز ہی نہیں کرتا وقت کو، جو وقت کی اہمیت کو ہی نہیں سمجھتا، جو وقت کی قدر ہی نہیں کرتا۔ This truth indicates that time is not neutral. It is ethically charged. یعنی یہ کوئی صرف ایک قسم ہی نہیں ہے، بلکہ ایمان ہے، اعلان ہے کہ جو انسان وقت کو ضائع کر دیتا ہے وہ خود کو ہی ضائع کر رہا ہے، وہ خود ہی خسارے میں ہے، خود ہی نقصان میں ہے۔ تو یہ جو وقت ہے نا، اس رمضان کے اندر اس سرمایے کو ملٹی پلائی کرنے کا مہینہ آ رہا ہے۔ اب ہم نے تیاری کرنی ہے رمضان کے لیے، جیسے ہم تیاری کرتے ہیں پیپرز کے لیے، شادی کے لیے، یا پھر کہیں مہمان جانے کے لیے، یا کسی مہمان نے ہمارے گھر آنا ہے تب بھی کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اب ہم نے بھی تیاری کرنی ہے۔ اس کے لیے سورہ عصر جو ہے، اس کی یہ آیت بیس ہے، بنیاد ہے۔ اب جو جدید فلسفہ وہ تو وقت کو جسٹ ایک طبعی ڈائمنشن سمجھتا ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے وقت امتحان ہے، وقت ایک امانت ہے، وقت ایک سرمایہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ کیا فرماتے ہیں قرآن میں؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا۔ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، بتاؤ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ کائنات کے لوگوں، ہیومن لائف از ناٹ رینڈم اینڈ دیئر فور ہیومن ٹائم از ناٹ میننگ لیس۔ نہ انسانی زندگی بیکار ہے، اور نہ ہی انسانی زندگی کے لیے جو وقت ہے وہ میننگ لیس ہے۔ یہ دونوں چیزیں میننگ فل ہیں۔ لوگوں، وقت عمل کا ظرف ہے، اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے اس وقت کے اندر ہم نے کیا کام کیے ہیں، اچھے کیے ہیں، برے کیے ہیں، نیکیاں کی ہیں، برائیاں کی ہیں، کتنی لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی کی ہے، کتنا ہم نے اخلاق کے ساتھ اپنا رویہ رکھا ہے، کتنا مس بیہیو کیا ہے، کتنی زندگی ہم نے لوگوں کی بیک بائٹنگ میں گزاری ہے، کتنی زندگی ہم نے لوگوں کے ساتھ سازشوں میں گزاری ہے، رشتوں کو الجھانے میں گزاری ہے بجائے سلجھانے کے۔ یہ آزمائش کا میدان ہے۔ اب جس نے ٹائم ضائع کیا خسارے میں تو ہے ہی ہے، رمضان میں یہ خسارہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ یہ جو رمضان آ رہا ہے نا، یہ آخرت کی فصل بونے کا مہینہ، زمین ہے، فصل بونے کا مہینہ ہے۔ بہترین موسم جو ہے موسم رمضان ہے۔
اور اس رمضان کو ہم نے کاؤنٹڈ ڈیز 29 اور 30 سوشل میڈیا کی نظر نہیں کرنا، ٹک ٹاک پہ قربان نہیں کرنا، انسٹا پہ قربان نہیں کرنا، اور بہنیں بیٹیاں پنٹرسٹ پہ فیشن ڈیزائن ڈریس دیکھتے وقت ضائع نہیں کرنا، یوٹیوب پہ مختلف قسم کی ویڈیوز دیکھ کے ٹائم ویسٹ نہیں کرنا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت کے موضوع پہ نا کوئی کتاب نہیں لکھی، کیا کیا ہے؟ ہی ایمبوڈیڈ اٹ، اپنی عملی زندگی سے نمونہ پیش کیا ہے، اپنی زندگی کو نمونہ بنا کر امت کے سامنے رکھ دیا، اپنی زندگی کو پریکٹیکلی اپنی امت کے سامنے پیش کیا۔ اور اب کوئی یہ بھی نہ سمجھے مولوی تو ہندے ہی ہیں بس اللہ اللہ کرو باقی سب چھوڑ دو، ایسا نہیں ہے۔ پیغمبر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے تنگ نظر نہیں ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقت کو کیسے مینیج کیا؟ حقوق اللہ، حقوق العباد، حقوق النفس، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق، آپ کے اپنے نفس کے بھی حقوق ہیں، اور اللہ کے حقوق تو آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے، لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں وہ آپ کا بندوں کے ساتھ معاملہ ہے۔ آپ نے مس بیہیو نہیں کرنا، کوشش کرنی ہے کسی کا دل نہ دکھے، کسی پہ طنز کے نشتر نہ چلائے جائیں، کسی کو ڈی گریڈ نہ کیا جائے، کسی کی عزت نہ اچھالی جائے، کسی پہ طنز نہ کیا جائے۔ اور پھر نفس کے حقوق، نفس کے حقوق کہ اپنے آپ کو اذیت میں نہ ڈالیں۔ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے، ایک بندہ تھا، کھڑا تھا دھوپ میں، ایک ننگے پاؤں تھا۔ پوچھا یہ بندے اس طرح سے کیوں کھڑے ہیں؟ بتایا گیا کہ انہوں نے منت مانی ہوئی ہے، دھوپ میں کھڑے رہیں گے، سائے میں نہیں جائیں گے، ننگے پاؤں رہیں گے، اور روزے رکھیں گے، افطار نہیں کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہیں کہو رکھیں روزہ، افطار بھی کریں، اور یہ جو چلنے ننگے پاؤں اور مسلسل دھوپ میں کھڑے رہنے کی بات ہے انہیں بھی کہو خدا خوفی کریں، چھوڑ دیں۔ تمہارے نفسوں کا تم پہ حق ہے، اس کو اذیت دینے کا حق نہیں ہے۔ یہ تو چونکہ خیر مہینہ بھی حرمت والا چل رہا ہے رجب کا۔ بہرکیف بات یہ ہو رہی تھی کہ آپ نے وقت کی قدر کرنی ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو ایک حدیث سناؤں، مستدرک حاکم کی روایت ہے، اغتنم خمسن قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھیے۔ کون کون سی؟ شبابک قبل حرمک، وصحتک قبل سقمک، وغناک قبل فقرک، وفراغک قبل شغلک، وحیاتک قبل موتک۔ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، اور اپنی مالداری کو محتاجی سے پہلے، اپنی فراغت کو مشغول ہونے سے پہلے، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے۔ اور ایک اور بات بھی ہے کہ انسان عموماً ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، قدر تب کرتا ہے جب زوال آ جاتا ہے، یہ نعمتیں چلی جاتی ہیں۔ جیسے بخاری شریف کی حدیث ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ، یعنی کہ صحت اور فراغت، اس میں اکثر لوگ جو ہیں نا ان نعمتوں کی قدر ہی نہیں کرتے۔ لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام ہمیں زوال سے پہلے تیاری سکھاتا ہے،
خصوصاً علم میں، عبادت میں، خدمت خلق میں، اصلاح نفس کے لیے یہ پانچوں مواقع جو ہیں یہ قیمتی سرمایہ ہیں۔ اب رمضان ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وقت دے دیا رمضان کا، صحت بھی عطا کر دی، اور دعا کریں جتنے بھی بیمار ہیں اللہ سب کو صحت یابیاں عطا فرمائے۔ اب صحت بھی ہے، وقت بھی ہے، پھر بھی ہم غفلت کر جائیں تو پھر محرومی تو بنتی ہے نا، یقینی محرومی بنتی ہے ہماری۔ اب دیکھیں، وقت نعمت نہیں، امانت بھی ہے، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، نعمت بھی ہے، امانت بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم۔ اب اگر ہم وقت کو نعمت مانتے ہیں تو پھر نعمتوں کے بارے میں سوال تو ہونا ہے نا۔ وقت صرف نعمت نہیں، امانت بھی ہے۔ امانت تو اس طرح سے ہے نا، آپ کو وقت دیا ہے امانت کے طور پہ، آپ اس میں کیا کرتے ہیں، اور نعمت بھی دی ہے کہ آپ کو زندگی دی ہے، تو ایک زندگی جو ہے یہ بھی نعمت ہے۔ زندگی کہہ لیں، وقت کہہ لیں، بات تو ایک ہی ہے۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ پھر پوچھا جائے گا نا اس دن نعمتوں کے بارے میں، ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم۔ نعمت پہ سوال ہونا ہے، یو آر آنسرایبل فار یور اللہ۔ یہ محاسبے والی بات ہے، محاسبہ تو ہوگا۔ اور اس میں آپ کو ایک حدیث بھی سناتی چلوں، لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن عمرہ فیما افناہ۔ قیامت کے دن بندے کے قدم لڑکھڑائیں گے، یہاں تک کہ پھر اس سے سوال کیا جائے گا اس کی عمر کے بارے میں، کہاں فنا کر کے آیا، تمہیں زندگی دی تھی، وقت دیا تھا، امانت تھی زندگی، ٹائم دیا تھا، کہاں اس کو کھپا کے آیا ہے، کہاں ضائع کر کے آیا ہے۔ اور پھر ایک نکتے کی بات ہے، رمضان میں گزرنے والا ہر دن قیامت میں یا تو سوال بنے گا یا پھر دلیل بنے گا۔ ہائے لوگو، ٹال مٹول کمزوری نہیں، اخلاقی خطرہ ہے۔ جدید دور کا بحران ہے، اور آپ جانتی ہیں آج کا انسان ہر وقت کنیکٹڈ ہے، ہائپر کنیکٹڈ، لیکن کرونیکل ڈسٹریکٹڈ، مقصد سے ہٹا ہوا، مقصد سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ دیر آر مینی انفارمیشنز بٹ نو اٹینشن، انتہا کی معلومات ہیں لیکن توجہ نہیں ہے۔ ٹیکنالوجی نے بے شمار سہولیات دیں، بہت سی فیسلٹیز دیں، بڑا فیسیلیٹیٹ کیا، لیکن کیا کیا ہے؟ ڈائمینشڈ اٹینشن، توجہ چھین لی ہوئی ہے، توجہ ہی نہیں ہے۔ آج وقت کی مینجمنٹ جو ہے یہ صرف سہولت نہیں ہے کہ چلیں ہم نے مینیج کر لیا تو ہم آسان ہو گئے ہیں، یہ ضرورت ہے، بلکہ ضرورت سے بھی بڑھ کے فرض بن گئی ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم لوگوں پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں
بالکل اسی طرح جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کر دیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو. پرہیزگاری، وقت کا شعور، لمحوں کی حفاظت، فضول کا ترک، اور پھر اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، مسلم شریف کی حدیث. جب رمضان آتا ہے نا تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جب جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں تو ہم لوگ کیوں دروازے بند کر دیتے ہیں؟ ہم لوگ کیوں نہیں رمضان کی فیوز و برکات سے اس طرح سے مستفید ہوتے؟ ہم لوگ کیوں نہیں اپنے وقت کو اس طرح سے ترتیب دے پاتے؟ رمضان کے متعلق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کی حدیث ہے کہ آپ انتہا کے زیادہ سخی ہو جاتے، تیز آندھی کے چلنے سے بھی زیادہ نیکیوں میں، صدقہ خیرات میں، زکوٰۃ میں، نوافل میں، عبادات میں. اور جب راتوں کو قیام کی باری آتی تب بھی خود بھی قیام کرتے، اپنے گھر والوں کو بھی قیام پہ درس دیتے، ترغیب دلاتے، راغب کرتے. قرآن جو ہے یہ ہمیں دن کا ایک اخلاقی نقشہ دیتا ہے. یہ وقت ہمارے لیے ایک روحانی پیغام ہے. فجر میں اٹھتے ہیں، ایک تجدید ہے. اللہ دن کا آغاز ہوا، جیسے دن نیا ہے ہم بھی اپنے اندر تبدیلیاں لائیں گے. کیسی تبدیلیاں؟ اس طرح کی تبدیلیاں، برائیوں کو چھوڑ دیں گے، غلط حرکات کو چھوڑ دیں گے، سکرولنگ چھوڑ دیں گے، غیر ضروری تجدید کرنی ہے. سارا دن سعی کا نام ہے، ظہر کی نماز تک کوشش کا نام ہے. عصر کے وقت اپنا محاسبہ شروع کر لیں، مغرب میں واپسی، اور رات آ گئی تو دو کام ہیں، ایک ریلیکسیشن ہے، دوسرا ورشپنگ، عبادت. اللہ سے لو لگائیں، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس کسی نے رمضان کے اندر ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کیا اس کے گناہ بخش دیے جائیں. اب آپ نے رات کو قیام کرنا ہے، تراویح پڑھنی ہے، ذکر اذکار کرنا ہے، اللہ سے گریہ زاری کرنی ہے. اللہ ہمارے گناہ معاف فرما. اللہ ہم تو نیکی بھی نہیں کر سکتے جب تک تیری توفیق شامل حال نہ ہوئی. اللہ ہمیں توفیق عطا کر، ہم برائیوں سے بچیں اور نیکیوں کو اپنائیں، نیکیاں کر سکیں. یہ دن ہے اللہ نے عطا کیا. دن کے اندر ٹھیک ہے آپ لوگوں کے ملازمت ہے، جابز ہیں، درس و تدریس کے معاملات ہیں، جو بھی آپ کی روزگاری ہے اس کو کریں. اللہ تعالیٰ نے منع تو نہیں کیا. اور پھر ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ آپ کو بتائی دیتی ہوں، دن کے اندر قرآن کریم کا دور کریں. کان جبریل یدارسہ القرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے. آج تو بڑی آسانیاں ہو گئی ہیں، فزیکلی آن سائٹ بھی، آن لائن بھی دورات القرآن ہو رہے ہیں، ترجمہ تفسیر. اور ہر بندہ جتنی اس میں طاقت ہے اپنی طرف سے نیکی عبادت کرنے کے لیے کوشاں ہے. دورہ قرآن مختلف
علماء مختلف ادارے جو ہیں وہ کروا رہے ہیں، اور یہ ادارہ مجموعہ داعیان اسلام، یہ بھی بڑا معتبر ادارہ اور کئی سالوں سے خالص اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے، پہنچائے ہوئے، بھیجے ہوئے دین کو اس خلق خدا تک پہنچانے میں سرگرداں ہے۔ جوائن کیجئے۔ اور یہ دورہ قرآن جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ جبریل امین کے ساتھ دورہ قرآن کیا کرتے تھے۔ رمضان جو ہے یہ ایک پیسیو عبادت نہیں ہے، یہ ایکٹیو لائف مینجمنٹ ہے۔ آپ بھی عبادت کے اوقات کر لیں فکس، فجر کے بعد، عصر کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، رات کو آپ تراویح جو ہے اس کا کر لیں، تہجد کر لیں، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بھی، وہ میں نے پہلے بتا دیا، جو ذمہ داری کے اوقات ہیں، تدریس ہے، ملازمت ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ دن میں کریں، آرام بھی کریں۔ بات یہ ہے کہ گفتگو کم کر دیں، غیر ضروری گفتگو سے بچیں، ریسٹ بھی کریں، کلولا بھی کریں، کیونکہ قیل فإن الشیاطین لا تقیل، کیونکہ شیطان نہیں کرتا آرام، انسان تو کرتا ہے۔ وقت ضائع کرنے والے جو فتنے ہیں نا، ان سے بچیں، ان کا تجزیہ کریں ذرا کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور سب سے بڑا فتنہ یہ ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہے۔ یہ میں شروع سے لے کے اب تک کہتی آ رہی ہوں کہ ہمارے پاس ہیں موبائل، سکرولنگ کریں گے، ٹک ٹاک دیکھیں گے، ویڈیوز یوٹیوب پہ دیکھیں گے، گروپس بنائے ہوئے ہیں واٹس ایپ پہ، وہیں پہ ٹائم صرف کریں گے۔ تو یہ غیر ضروری مصروفیات ہیں، ان سے پرہیز کریں۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، وقت کو سکیجول نہیں کرنا، ایویلویٹ کرنا ہے، کیونکہ کامیاب دن وہ نہیں ہے جو مصروف ہے، کامیاب دن وہ ہے جو بابرکت ہے۔ یہ اہم نہیں کہ ہم کتنے مصروف ہیں، یہ اہم ہے کہ ہم کتنے بامقصد ہیں۔ بہترین پروڈکٹیوٹی کیا ہے، میں پہلے بھی بول گئی کہ تقوی پیدا کرے، جو ہمارے اندر پرہیزگاری پیدا کرے، گناہوں سے بچنے کی ہمت پیدا کرے، گناہوں سے دور رہنے کی طاقت ہو ہمارے اندر۔ اور پھر سے کہ ہم نے وقت کو مینیج کرنا ہے، اپنا آپ وقت کے اندر مینیج نہیں کر لینا۔ رمضان کو ایک رسم نہ بنا لیں کہ افطاری ہے، اب سموسے بھی بنیں گے، پکوڑے بھی بنیں گے، فروٹ چاٹ بھی بنے گی، دہی بھلے بھی بنیں گے، یہ رول سموسی بھی بنے گی، یہ فروٹ بھی ہوگا، اور فروٹ میں بھی کوئی 3-4 فروٹ ہوں گے، تو پھر چاول بھی بنیں گے، بریڈ بھی یہ ساری چیزیں جو ہے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں، نعمتیں ہیں، کھائیں، لیکن یہ خیال کریں مرد حضرات بھی اپنی عورتوں کو اتنا زیادہ تنگ نہ کریں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ان کو ٹائم دیں، وقت دیں، کہ جو افطاری کا وقت ہوتا ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، وہ بھی تھوڑی دیر پہلے فارغ ہو کے آ کے دعا کر لیں، دعا میں شریک ہو جائیں۔ جتنا وقت افطاری پہ کم لگے گا، وہ بھی عبادات کو ٹائم دے پائیں گی۔ اور پھر ایک حدیث ہے، رغم انف رجل ادرک رمضان ثم انسلخ ولم یغفر له، رمضان وقت بدلنے کا نام ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جس نے رمضان پایا، اس کی ناک خاک آلود ہو کہ اس نے اپنی بخشش ہی نہیں کروائی، اس میں سے ایسے ہی نکل گیا، بخشش کروا ہی نہیں پایا۔ یعنی رمضان وقت بدلنے کا نام ہے۔ رمضان میں جو بندہ وقت سنبھال گیا، وہ اپنی زندگی سنبھال گیا۔ آئیے ہم بھی دیکھیں کہ کیا ہمارے روز و شب، لیل و نہار اس طرح سے ہیں؟ کیا ہم عبادات جو ہیں جس طرح سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اسی طرح سے ہم انجام دے پائیں گے، یا ہم سوشل میڈیا سے دیکھ کے جس طرح کی افطاریاں ہیں، جس طرح کے ہمارے لائف سٹائل ہیں، وہاں سے ہم ان کو دیکھ کے کاپی کریں گے، کاپی کیٹ ہی بن جائیں گے، یا ہم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کریں گے؟ اور یہ جو ہمارے پاس امانت ہے وقت،
یہ ہمارے پاس امانت ہے زندگی، جس کے بارے میں کل کو ہمیں آنسر ایبل ہونا ہے، ہم جواب دہ ہوں گے. تو کیا ہم نے اس کے لیے کچھ تیاری کی ہے؟ اس نعمت کے بارے میں پوچھا جانا ہے، اس زندگی کے بارے میں پوچھا جانا ہے. کیا ہم نے اس کے لیے کوئی جواب دینے کی کوئی تیاری کی ہے؟ آئیے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ اللہ ہمیں تقوی پیدا فرما، اور رمضان کے جس طرح سے تو نے کہا ہے اس کے فیوز و برکات ہیں، اس کے اندر ہمیں رمضان کے اندر ہمیں ان فیوز و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما. اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم بارک لنا فی اوقاتنا ولا تجعلنا من الغافلین. اللہم بارک لنا فی اوقاتنا ووفقنا لحسن استعمالها وجعل اعمالنا صالحا واختم لنا بالخیر وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم. علم الشريعة غيث سح وابله فافتر قلب الفتى غضا وريانا. لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ إسنادا وقرآنا.